الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ایسے میرے آقا کے دلارے ہیں صحابہ آقا ہیں اگر چاند ستارے ہیں صحابہ ہم ان کو بھولا دیں تو کہیں کے نہ رہیں گے اسلام کے تعلیمی ادارے ہیں صحابہ تم جانو اگر تم کو محبت نہیں ان سے تم جانو اگر تم کو محبت نہیں ان سے ہم تو ہیں صحابہ کے صحابہ ہیں ہمارے ہم تو ہیں صحابہ کے ہمارے ہیں صحابہ اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں اسلام کی کشتی کے محافظ بھی یہی ہیں رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ رحمت کے سمندر کے کنارے ہیں صحابہ دشمن تھے ہزاروں تو یہ تھے 313 دشمن تھے ہزاروں تو یہ تھے 313 ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ ایسے میں بھی دیکھو نہیں ہارے ہیں صحابہ دنیا ہی میں دے دی گئی جنت کی بشارت دنیا ہی میں دے دی گئی جنت کی بشارت اللہ نے کچھ اس طرح نکھارے ہیں صحابہ
ان کو تو ضیا شم رسالت سے ملی ہے، ان کو تو ضیا شم رسالت سے ملی ہے، توحید کے نورانی منارے ہیں صحابہ، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، موجود تھے جو آخری خطبے میں نبی کے، عرفات میں وہ سارے کے سارے ہیں صحابہ، رب ان سے ہوا راضی، یہ رب سے ہوئے راضی، رب ان سے ہوا راضی، یہ رب سے ہوئے راضی، آقا ہی نہیں رب کو بھی پیارے ہیں صحابہ، صدیق ہوں، فاروق ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، سرکار کی سیرت کے سپارے ہیں صحابہ، اے سعد خدا، اے سعد خدا ذکر سے خوش ہوتا ہے ان کے، سرکار کے ہاتھوں نے سنوارے ہیں صحابہ۔ محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، شہر نیلور کی اس مسجد میں آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس بابرکت مجلس میں اکٹھا ہوئے ہیں، اور بہت ہی پیارا عنوان ذمہ داروں کی طرف سے مجھے ملا ہے، عظمت صحابہ۔ آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے، اور کل انشاءاللہ 10 تاریخ ہوگی، جس کو ہم عاشورہ بولتے ہیں۔ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال بعد محرم کی اسی 10 تاریخ کو کربلا کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، اللہ کے رسول کے بہت ہی پیارے اور محبوب نواسے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ابھی میں اس موضوع پر آج بات نہیں آپ کے سامنے کرنے والا ہوں کہ کربلا کا جو یہ واقعہ ہوا، یہ کیوں ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، کون لوگ اس کے ذمہ دار تھے، خود حضرت حسین کے گھر والوں نے کس کو ذمہ دار مانا، صحابہ نے کس کو ذمہ دار مانا، ابھی ہم ان تمام ٹاپکس کو نہیں چھوتے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ کربلا کے واقعے کو بنیاد بنا کر کے ان ہستیوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے جن ہستیوں میں سے زیادہ تر ہستیاں اس واقعے کے بہت پہلے دنیا سے جا چکی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے واقعے کے تقریباً 48 سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے واقعے سے تقریباً 35 برس دنیا سے جا چکے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے واقعے کے تقریباً 25 برس پہلے دنیا سے جا چکے تھے۔ ان ہستیوں کو لان تان، ان پر تبرے بازی، ان کو برا بھلا کہنا، ان کو کافر قرار دینا، ان کو منافق قرار دینا، یہ سارا کام اس محرم کے مہینے میں آج کھلے عام کیا جا رہا ہے۔ اور ٹائٹل کیا لگایا جاتا ہے کہ صاحب ہمیں حسین سے بڑی محبت ہے، ہمیں اہل بیت سے بڑی محبت ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس مہینے کے آنے کے بعد ہم اس موضوع کو سمجھیں کہ صحابہ ہیں کون، ان کا مقام کیا ہے، اور اگر کسی طرف سے صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھ رہی ہے تو ہم اس کا دفاع بھی کریں۔ بھئی ہم جن ہستیوں سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، کیا ہم ان ہستیوں کا دفاع نہیں کرتے، ان کا ڈیفنس نہیں کرتے؟ ہمارے باپ کو کوئی برا بھلا کہے، بالفرض مان لو کہ کوئی کمی اگر ہے بھی ہمارے والد کے اندر، لیکن اگر کوئی آدمی ہمارے والد کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو ہمارے اندر جو ایک غیرت ہے، ایک بیٹے کی جو غیرت ہے،
وہ تو گوارا نہیں کرے گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہمارے باپ کو برا بھلا کہے گا اور ہم برداشت کر لیں گے، ہم تو نہیں کریں گے۔ کوئی ہماری ماں پر اعتراضات کرے، کیچڑ اچھالے، تو اگر کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ماں کی محبت ہے تو ہم تو ماں کا دفاع کریں گے۔ تو صحابہ کرام سے اگر محبت اور ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے محبوب ہیں، اس کے رسول کے محبوب ہیں، اور جن جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جن جن سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بھی محبت کرنا لازم ہے۔ تو صحابہ کرام تو ہماری محبت کے بہت بڑے حقدار ہیں، تو پھر ہم ان کا ڈیفنس کیوں نہ کریں، ان کا دفاع کیوں نہ کریں، ان کا مقام کیوں نہ بیان کریں۔ اور صحابہ کا ڈیفنس کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ قرآن کا پہلا پارہ اٹھائیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان منافقوں سے جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائیں؟ صحابہ کرام کو ان منافقوں نے بے وقوف کہا، اسٹوپڈ کہا۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہہ رہا ہے؟ الا انہم ہم السفہاء، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہتے، تم بے وقوف ہو، تم اسٹوپڈ ہو۔ الا انہم ہم السفہاء، اے نبی یہ منافق ہی ایک نمبر کے بے وقوف ہیں۔ اللہ، نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے، اللہ جواب دیتا ہے میرے پاس۔ نبی کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں میرے پیارے ساتھی، ان کی نیکیوں کو تولا نہیں جا سکتا، ان کی قربانیوں کا کوئی پیمانہ نہیں۔ بھئی ہم بہت نیکی کر لیں گے، ہم عرفہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں صاحب، ہم عاشورہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، ہم راتوں میں تہجد پڑھ لیتے ہیں، ہم نمازوں کے پابند ہو جاتے ہیں، یہ سارے کام ہم کر لیں، ہم روزہ رکھ کے اپنی باڈی کو بہت کمزور کر لیں، ہم نمازیں پڑھ کے اپنی پیشانیوں کو کالا کر لیں، مگر ہم صحابی نہیں بن سکتے۔ ہم وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے جن ہاتھوں نے اللہ کے پیارے رسول سے مصافحہ کیا تھا؟ ہم وہ نظریں کہاں سے لائیں گے جن نظروں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا؟ ہم وہ مجلس کہاں سے لائیں گے جس مجلس میں آفتاب رسالت خطاب فرماتے تھے اور شمع رسالت کے پروانے بغور سنا کرتے تھے؟ محبت، ایثار، قربانی کی ساری مثالیں ختم ہیں ان ہستیوں پر میرے بھائی۔ کوئی کسی سے کتنی محبت کر سکتا ہے یہ دیکھنا ہے تو دیکھو کہ صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا کبھی لعاب، آپ کا تھوک کبھی زمین پر گرنے دے دیتے تو اس کو لے لیتے تھے، اپنے بدن پر رگڑ لیتے تھے۔ آپ وضو کرتے تھے، وضو کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے لڑتے تھے، میں لوں گا، وہ کہتا تھا میں لوں گا۔ نبی کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ایسے بھی صحابہ تھے، دشمن نے آفر کیا کہ تم صرف اتنا بول دو، ان کو پھانسی دی جانے والی تھی صحابی کو، حضرت خبیب الاسدی رضی اللہ تعالیٰ، پھانسی دی جانے والی تھی۔ دشمنوں نے کہا کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ہم تمہیں چھوڑ دیں۔ حضرت خبیب نے کہا ظالموں، تم میری جگہ میرے نبی کو سولی چڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ ارے میں تو یہ بھی گوارا نہ کروں گا کہ میری جان بچ جائے اور میرے محبوب کے قدموں میں کوئی کانٹا بھی چبھایا جائے۔ اللہ، یہ محبت تھی صاحب۔ جنگ احد میں ایک عورت کا بھائی شہید ہو گیا، اس کا باپ شہید ہو گیا، اس کا بیٹا شہید ہو گیا۔ تین اہم رشتے، باپ، بھائی، بیٹا۔ بڑی عورت تھی، جنگ کے میدان سے لوگ آئے، کہتی ہے کیا ہوا؟ لوگوں نے رو کر کے غمگین لب و لہجے میں کہا کہ اماں تیرے بیٹے کا انتقال ہو۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر کوئی اور آیا، اس نے کہا اماں تیرا شوہر بھی دنیا سے چلا گیا، تو بیوہ ہو گئی۔ آنکھوں میں آنسو چھلکے کہا اچھا میرا اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا آیا، کہا اماں تیرا بھائی بھی انتقال کر گیا۔ کہا کہ رسول اکرم کیسے ہیں؟ کہا کہ وہ دیکھو اللہ کے نبی نظر آ رہے ہیں۔
جب نبی کو دیکھتی ہے کہتی کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ اگر باحیات ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، ہم اور آپ ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بھائی۔ ان کے جیسا اخلاص کہاں سے لائیں؟ وہ دل کے سچے لوگ تھے، ان کی زبان اور ان کے دل میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ آج تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ باہر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، اوپر سے بڑی عبادت ہے، اندر ڈھول کا پول ہے، اوپر سے بڑے سجدے کے نشان ہیں اور اندر سے بے ایمانی اور خباثت بھری ہوئی ہمارے ذہن و دماغ میں۔ صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ اخلاص والے تھے، وہ سچے دل کے مالک تھے، اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں دے رہا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو آپ کے ساتھی ہے، جو آپ کے کمپینین ہیں، جو آپ کے صحابہ ہیں، وہ اللہ کے دشمنوں کے اوپر بہت سخت ہیں اور اپنے آپس میں وہ بہت رحم دل ہیں۔ ہم اور آپ اس کے اپوزٹ ہیں، آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہیں صاحب۔ ایک مسلک کی مسجد بن رہی ہے، دوسرے مسلک کا مسلمان FIR جا کے کرا دیتا ہے، صاحب یہ اب ہمارا علاقہ ہے، ہماری میجورٹی ہے، یہ دوسرے مسلک والے کہاں سے آ گئے؟ آپ کے ساؤتھ انڈیا میں کئی مثالیں موجود ہیں، بنگلور کے قریب میں کئی مثالیں موجود ہیں۔ اہل حدیث کی مسجد بن رہی ہے اور میٹھے میٹھے تبلیغی بھائیوں نے جا کے روک دیا اس کو۔ ساری زندگی جو درس دیتے رہے، اکرام مسلم 6 باتوں کا درس دیتے رہے، وہ سارا اکرام مسلم یہاں آ کے ختم ہو گیا کیونکہ سامنے اہل حدیث آ گیا۔ ہم تو آپس میں لڑتے ہیں صاحب، ہم تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ہم بولتے ہیں صاحب حکومت یہ کر رہی ہے اور فلاں یہ کر رہا ہے اور فلاں تنظیم یہ کر رہی ہے اور ہمیں ختم کرنا چاہتی ہے اور ہمارے مدرسوں کو، ارے دوسروں پر بات میں کیچڑ اچھالو، تم ایک دوسرے کو کتنا برداشت کرتے ہو؟ تم نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے۔ صحابہ ایسے نہیں تھے میرے بھائی، وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے تھے لیکن اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے کی قدر کرتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ آج ہی انجینئر علی مرزا جیسے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں کہ صاحب صحابہ میں بڑے الٹے سیدھے لوگ بھی تھے، صحابہ کرام میں آپس میں جو لڑائی ہوئی، جو جنگیں ہوئی، ان جنگوں کو بنیاد بنا کے علی مرزا جو ہے حضرت معاویہ کے بارے میں لعن طعن کر، بھئی معاویہ کون ہے؟ اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تھا، اس قرآن کو لکھنے والے جو صحابہ ہوتے، جو کاتبین وحی ہوتے تھے، ان لمیٹیڈ صحابہ کرام میں حضرت معاویہ شامل تھے۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کی بیوی اور ہم سب کی پیاری ماں ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں، رشتے میں اللہ کے نبی کے سالے ہیں، جس کو مہذب زبان میں ہم کہتے ہیں برادر نسبتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں۔ حضرت معاویہ کون ہے؟ نبی اکرم کے ساتھ جہاد کرنے والے صحابی۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ان کے ذریعے تو ہدایت لوگوں کو دو، ان کو تو ہدایت دے۔ حضرت معاویہ وہ ہیں وتر کی نماز 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ معاویہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، انہوں نے کہا اصاب انہ فقیہ، معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، رسول کے صحابی ہیں، دین کی بڑی گہری سمجھ رکھتے ہیں، اگر انہوں نے 1 رکعت وتر کی نماز پڑھی ہے، انہوں نے رسول اکرم کو دیکھا ہوگا، انہوں نے صحیح کام کیا ہے۔ حضرت معاویہ پر لعن طعن کیا جا رہا ہے کہ صاحب ان کا حضرت علی سے اختلاف ہو گیا، جنگ ہو گئی۔ بھائیو صحابہ کا اختلاف ہمارے اختلاف کی طرح نہیں تھا، صحابہ کی جنگ ہماری جنگ کی طرح نہیں تھی۔ ٹھیک ہے ان کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ ہوئی، ہم یہ کہاں کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم تھے؟ تو نہیں کہتے۔ نہ ہم صحابہ کو معصوم مانتے ہیں، نہ نبی کی کسی بیٹی کو معصوم مانتے ہیں، نہ نبی کے کسی داماد کو معصوم مانتے ہیں، نہ نبی کے کسی نواسے کو معصوم مانتے ہیں۔ معصوم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا ہے اور اپنے نبیوں کو بنایا ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ صاحب وہ کہتے ہیں 14 معصومین تھے، حضرت علی کو بھی معصوم مانتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد میں سے 12 لوگوں کو معصوم مانتے ہیں، ان کو 12 امام بولتے ہیں۔ حضرت علی کو لے کر کے 12 امام ہیں۔ تو ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے نبی محترم کے بعد، یہ بات یاد رکھیں۔ صحابہ معصوم نہیں تھے، غلطی ان سے بھی ہوئی، مگر یہ کہنا کہ صاحب ان کے دل میں اقتدار کی لالچ تھی،
ان کے دل میں کرسی کی لالچ تھی. نبی نے تو اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا اور صحابہ نے فراڈ کر دیا اور دھوکہ کر دیا اور صحابہ نے ابو بکر صدیق کو بنا دیا. ارے کون صحابہ؟ وہ صحابہ نبی کے ساتھ فراڈ کریں گے, دھوکہ کریں گے؟ نعوذ باللہ. جنگ خندق کے موقع پر ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے. ہم لوگ تو یہاں جولائی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, روزہ رکھے ہوئے ہیں, تب بھی ہم دھوپ میں نہیں نکلیں گے, اے سی میں بیٹھے رہیں گے آرام سے. صحابہ کرام خندق کھودی جا رہی, گرمی کا موسم ہے, بھوکے ہیں, کئی دن سے کھانا نہیں ملا. صحابی آ کے اپنا کرتا اٹھاتے ہیں, یا رسول اللہ کئی دن سے کھانا نہیں کھایا, پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. نبی اکرم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا, میرے پیٹ پہ 2 پتھر بندھا ہوا ہے, تم اگر بھوکے ہو تو میں بھی بھوکا ہوں. صحابہ تو وہ تھے جو نبی کے ساتھ بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھاتے ہیں. صحابہ تو وہ تھے غزوہ تبوک کے موقع پر, جنگ تبوک کے موقع پر پیارے نبی نے اعلان کیا کہ جو اس لشکر کی تیاری میں اپنا تعاون کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. گرمی کا موسم تھا, کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا, مدینہ سے تقریباً 600-700 کلومیٹر دور تبوک جانا تھا. راستہ آج کے راستوں کی طرح نہیں تھا, اونٹ سے جانا تھا, گھوڑے سے جانا تھا, پیدل جانا تھا. کھیتی پک چکی ہے, کھیتی کو چھوڑ کے جانا ہے, بڑے امتحان کا ٹائم تھا. صحابہ کرام نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق لا کر کے تعاون کرنا شروع کیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ پہلی بار میرے دل میں خیال آیا کہ آج میں نیکی کے معاملے میں ابو بکر سے آگے نکل کے دکھاؤں گا. گھر آئے, گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا, سارا مال اکٹھا کیا, سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. آدھا گھر چھوڑ دیا, آدھا پیک کر کے اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑے ہو کہ نہیں چھوڑے ہو؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, آپ ٹینشن نہ لیں, آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر دل میں بہت خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب آج اتنا کون لائے گا, میں آدھا لے کے چلا آیا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آئے, وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کے آئے. انہوں نے لا کے رکھ دیا اللہ کے رسول کے قدموں میں. رسول اکرم نے پوچھا ابو بکر تم کیا چھوڑ کے آئے ہو گھر والوں کے لیے؟ کہا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں نے گھر والوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے, آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں مال بچاؤں گا. اے اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کے آیا ہوں اور گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں, اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. حضرت عمر فاروق رونے لگے, آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کہا کہ واللہ لا اسابقک ابدا, اللہ کی قسم اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا. تم ان ہستیوں کے بارے میں لعن طعن کرتے ہو جن ہستیوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اللہ کے دین کے لیے. انہی صحابہ کرام میں کچھ بیچارے غریب صحابہ تھے, روز کھاتے تھے, روز کماتے تھے, روز کھاتے تھے, ان کے پاس کوئی سیونگ نہیں تھی. وہ بھی مدد کرنا چاہتے تھے اسلام کی, اللہ کے رسول کی. اب مدد کریں تو کیسے کریں؟ انہوں نے نائٹ شفٹ میں کام کیا, راتوں میں کسی جنگل میں گئے, کسی کی لکڑی کاٹ کے اس کے گھر پہنچا دی, راتوں میں کسی کے کھیت میں جا کے پانی دے دیا, رات میں نائٹ شفٹ میں کام کیا اور صبح مزدوری میں تھوڑی سی کھجور مل گئی, تھوڑا سا جو مل گیا, تھوڑا سا گیہوں مل گیا, جو بھی ملا لے آئے اللہ کے رسول کے پاس. اے اللہ کے رسول میں غریب آدمی ہوں, مزدور آدمی ہوں, میرے پاس آپ کو دینے کے لیے لاکھوں نہیں ہیں, کروڑوں نہیں ہیں, میں غریب آدمی ہوں, یہ تھوڑی سی کھجور لایا ہوں, یا رسول اللہ اسے قبول کر لیجیے. نبی اکرم نے اپنے صحابی کا اخلاص دیکھا, اس کے اس صدقہ کو قبول کیا. منافقوں نے مذاق بھی اڑایا, اے چل بھاگ یہاں سے, تو کیا آیا, تو کیا کرنے آیا ہے, یہ ایک مٹھی کھجور لے کے تو کیا کرنا چاہتا ہے, کیا تو اس سے اسلام کی مدد کرے گا؟ منافقوں نے مذاق اڑایا, مگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غریب صحابہ کرام کا دل نہیں توڑا, ان کے صدقہ کو قبول کر لیا. صحابہ تو وہ تھے میرے پیارے ساتھی. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آئے, فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اس غزوے میں, اس لڑائی میں جانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارے پاس سواری کی بہت کمی ہے, سواری نہیں ہے ہمارے پاس, اگر آپ لوگ چلنا چاہتے ہیں آپ کو سواری کا انتظام کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ بہت غریب لوگ ہیں, ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں.
ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ. اے میرے نبی، میرے کچھ صحابہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے. اے میرے نبی، جب آپ یہ کہتے ہیں تولوا، تو آپ کے وہ صحابہ واپس جانے لگتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. آپ کے وہ صحابہ جب واپس جانے لگتے ہیں ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگتے ہیں. اے نبی، وہ آنسو آپ کو بھی نظر نہیں آئے، وہ آپ سے پلٹ کر کے اور پیچھے جا کر کے روتے ہیں، مگر ان آنسوؤں کو ہم دیکھنے والے ہیں. اور وہ آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ حزناً الا یجدوا ما ينفقون. ان کو غم اس بات کا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، لاکھوں کروڑوں کمانے والا بھی مسجد میں کچھ دینے کی بات آتی ہے، اللہ کی راہ میں کچھ دینے کی بات آتی ہے تو جان جانے لگتی. اپنے بیوی بچوں کے شوق پر، اپنے فضول کے شوق پر ہم تو کروڑوں خرچ کر دیتے صاحب، لیکن اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے. یہاں وہ بیچارے غریب ہیں، کچھ نہیں ہے، ان کو ملال ہو رہا ہے، وہ رو رہے ہیں، کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے اللہ کی راہ. یہ ہے نبی کے صحابہ. اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے، اللہ کے دشمنوں کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل. تراہم رکعا سجدا، اور تم جب بھی ان کو دیکھو گے وہ یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے اور یا تو تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. اتنے بڑے عبادت گزار ہیں اور اتنے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں، تم جب بھی دیکھو گے یا تو تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے اور یا تو وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں. ان کے دلوں میں کوئی چور نہیں ہے، ان کے دلوں میں اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر نیک کام کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پیشانیاں دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، یہ اللہ کے آگے جھکنے والے لوگ ہیں. یہ تھے نبی کے صحابہ. دنیا کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے کس کو دیا؟ صحابہ کو دیا. اور اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ ایسے ہی نہیں دے دیا. دنیا میں کوئی سرٹیفکیٹ ہمیں کب ملتا ہے؟ ایگزام کے بعد ملتا ہے، ٹیسٹ لینے کے بعد ملتا ہے. معمولی سے ڈرائیونگ لائسنس بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کا اصول یہی ہے، اس کا رول یہی ہے کہ بھائی آپ گاڑی چلا کے دکھائیے تب آپ کو ڈی ایل ملے گا. کوئی بھی کورس دنیا کا، اس کا سرٹیفکیٹ آپ کو کورس کرنے کے بعد ملتا ہے. صحابہ کرام کو اتنا بڑا سرٹیفکیٹ ایسے ہی مل گیا؟ نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے اپنے نبی کے صحابہ کا امتحان لے لیا ہے، میں نے ان کے دلوں میں جھانک لیا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقوی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کے صحابہ کو جانچ لیا ہے، اور جانچنے کے بعد اور پرکھنے کے بعد اب رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ 100/100 ہے، 100 میں 100 ہے. سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے صحابہ کو رزلٹ دیا. کیا دیا؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. میرے نبی کے صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے وہ انصار میں سے تھے، اور جو بعد میں ایمان لائے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا. یہ ہم لوگ جو صحابہ کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں نا، یہ صرف ریسپیکٹ کے لیے نہیں لگاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم یہ مانتے ہیں اللہ ابو بکر سے راضی ہوا، اللہ عمر سے راضی ہوا، اللہ عثمان سے راضی ہوا. اب جو ان سے راضی نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، ہم اس کی مانیں کہ قرآن کی مانیں. ظالموں نے کیا کیا کہانیاں گڑھ کے رکھ دی صاحب. کہا کہ صاحب نبی نے تو حضرت علی کی امامت کا اعلان کیا تھا،
نبی کا انتقال ہوا اور صحابہ کرام نے کس کو خلیفہ بنا دیا؟ ابو بکر صدیق کو بنا دیا۔ تو صحابہ نے تو نبی کی وصیت کو توڑ دیا، نبی کا حکم توڑ دیا، تو صحابہ غدار تھے، منافق تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ ارے ظالموں، تمہیں اعتراض صرف صحابہ پہ نہیں کر رہے ہو، تمہارا اعتراض تو نبی پر پڑ رہا ہے، تمہاری انگلی تو نبی پر اٹھ رہی ہے۔ بھئی دنیا میں کوئی انسان اگر ٹیچر ہے، اس کی سکسس کا اندازہ اس کے اسٹوڈنٹ سے لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے تو اس کی بڑائی کا اندازہ یہ لگتا ہے کہ صاحب اس کے فالوورز کیسے ہیں، اس کے ماننے والے کیسے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال محنت کر کے جو ٹیم تیار کی تھی، وہ ٹیم دنیا کی بہترین ٹیم تھی، وفاداروں کی ٹیم تھی، جانثاروں کی ٹیم تھی، اللہ والوں کی ٹیم تھی۔ تم یہ کہتے ہو وہ غداروں کی ٹیم تھی، وہ منافقوں کی ٹیم۔ تو یہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ تو نبی اکرم کا فیلیور تم ثابت کرتے ہو۔ تم یہ ثابت کرتے ہو کہ اللہ کے نبی نے 23 سال جو محنت کی وہ محنت ویسٹ چلی گئی، وہ محنت بیکار چلی گئی۔ آپ نے صحابہ کرام کی جو جماعت تیار کی وہ غدار نکل گئی۔ تو یہ دو آئیڈیالوجی ہے، ایک شیعہ کی آئیڈیالوجی ہے، ایک اہل سنت کی اور ہماری اہل حدیث کی، محدثین کی آئیڈیالوجی۔ آپ طے کر لیجئے کون سی آئیڈیالوجی قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہے۔ قرآن تو صحابہ کے فضائل بیان کر رہا ہے، نبی اکرم تو صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ آ کے کہتا ہے نہیں صاحب، صحابہ میں 3-4 لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، باقی سب غدار تھے، نبی کے دشمن تھے، نبی کے اہل بیت کے دشمن۔ اور ایسی ایسی کہانیاں گڑھی گئیں، آپ پڑھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ یہاں تک لکھا ہے ان حضرات کی کتابوں میں کہ صاحب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا جاؤ علی کو لے کے آؤ، علی بیعت نہیں کر رہے ہیں، علی سے بیعت کرواؤ۔ حضرت عمر آئے حضرت علی کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی اندر بیٹھے تھے، انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے کہا جاؤ تم جا کے دروازہ کھولو۔ اندر بیٹھے رہے، بیوی کو دروازے پر بھیجا، حضرت فاطمہ دروازے پر آئیں، باہر حضرت عمر کھڑے تھے۔ حضرت عمر نے غصے میں دروازے کو توڑ دیا، گرا دیا، وہ دروازہ حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گر گیا۔ ان کے پیٹ کا بچہ جس کا نام محسن تھا وہ انتقال کر گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر گئیں۔ پھر حضرت عمر اندر آئے، حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی، ان کو کھینچ کر کے لے کے جانے لگے۔ حسن و حسین رونے لگے، حضرت فاطمہ کو ہوش آیا، وہ رونے لگیں۔ پھر حضرت عمر ان کو لے کر کے آئے اور زبردستی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیٹھ۔ اب یہ پوری سٹوری، یہ پوری کہانی اگر کسی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو صحیح مان لے وہ مان لے، ہم تو نہیں مان سکتے میرے بھائی، ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اس کہانی نے صرف حضرت عمر کو مجرم قرار نہیں دیا، حضرت ابو بکر کو مجرم قرار نہیں دیا۔ اس کہانی کو اگر صحیح مان لو تو حضرت علی پر بھی سوال کھڑا ہوتا ہے۔ وہ حضرت علی جو فاتح خیبر تھے، وہ حضرت علی جن کے سامنے یہودیوں کا پہلوان مرہب نہ ٹھہر سکا، وہ حضرت علی جن کے سامنے عرب کا مشہور پہلوان عمر بن عبد ود نہ ٹھہر سکا، جن کی بہادری اور شجاعت کی مثالیں دی جاتی تھی، آج وہ علی اتنے کمزور ہو گئے، اتنے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے، ان کی بیوی کو مارا جائے، ان کے گلے میں رسی ڈالی جائے اور اس علی کی غیرت جوش میں نہ آئے۔ آج کے گئے گزرے انسان میں کوئی کمزور سے کمزور انسان ہو، کسی کمزور سے کمزور انسان کی بیوی پر اگر حملہ ہو، اس کے بچوں پر حملہ ہو، اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اپنے بیوی بچوں کے ڈیفنس کے لیے انسان اپنی جان لڑا دیتا ہے۔ حضرت علی نے سمجھوتا کر لیا؟ نہیں میرے بھائی، یہ کہانیاں ظالموں نے بنائی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ صاحب اہل بیت اور صحابہ میں بڑی دشمنی، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو بکر نماز پڑھ کے نکلے، حضرت حسن گلی میں کھیل رہے تھے، 4-5 سال کے بچے تھے۔ حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو گود میں لیا۔ حسن کون ہے؟ علی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں۔ حضرت علی نے گود میں لیا، کہا بے ابی شبیہ بن نبی لا شبیہ بعلی، میرے باپ تیرے اوپر قربان ہو جائیں، اے حسن تو بیٹا تو علی کا ہے مگر تیرا چہرہ بالکل نبی کے جیسا ہے، تو نبی کے جیسا دکھتا ہے۔ یہ لاڑ، یہ پیار، یہ محبت حسن سے، نبی کے نواسے سے، یہ محبت ابو بکر صدیق نے اپنے رسول سے سیکھی تھی میرے بھائی۔ حضرت عمر فاروق کا دور آیا، پہلی مرتبہ رجسٹر تیار ہونے لگا، مدینہ کے جتنے صحابہ ہیں ان کو جو مہینے میں وظیفہ دیا جاتا تھا، ان کو جو بیت المال سے رقم دی جاتی تھی وہ لکھی جانے لگی۔
جب وہ نام نوٹ کیا جانے لگا تو اس میں جو سینئر صحابہ کرام تھے، جو مہاجرین صحابہ تھے، ان کا نام پہلے لکھا گیا۔ جب حضرت علی کا نام آیا، حضرت علی کے فوراً بعد ان کے بیٹوں حسن اور حسین کا نام اس میں لکھا گیا۔ حضرت عمر کا لکھو حسن اور حسین کا نام۔ کسی نے کہا ہماری اولاد کا نام تو لاسٹ میں آ رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام تو لاسٹ میں آ رہا ہے، یہ حضرت علی کے بیٹوں کا نام اوپر کیوں آ رہا ہے؟ کہا یہ صرف علی کے بیٹے نہیں، یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے نواسے ہیں، یہ سینئر ہیں، ان کا نام اوپر ہونا چاہیے۔ تم ظالموں کہتے ہو کہ عمر فاروق حسن و حسین سے اور اہل بیت سے دشمنی کرتے تھے، تم اماں عائشہ پر الزام لگاتے ہو کہ وہ اہل بیت کی دشمن تھی۔ اہل بیت کی فضیلت پر جو ٹاپ کی روایتیں ہیں وہ حضرت عائشہ نے، اور حضرت عائشہ خود اہل بیت میں سے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ صاحب اہل بیت کا نعرہ لگانے والے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں سے نہیں مانتے، کہتے صاحب نہیں، وہ اہل بیت میں نہیں۔ بھئی آپ عبدالغفار صاحب کو شادی پہ دعوت دیں اور لکھیں عبدالغفار سلفی وتھ فیملی، اور میں صاحب پڑوسیوں کو لے کے پہنچ جاؤں، چچا کے کزن کو لے کے پہنچ جاؤں، اور سارے رشتہ داروں کو لے، بیوی کو لے کے نہ پہنچوں، تو صاحب لوگ کہیں گے یار فیملی کی دعوت تھی، بیوی نہیں آئی، کہ اہلیہ نہیں آئی، کیا بات ہے؟ تو کامن سینس ہے کہ انسان کی فیملی میں پہلے بیوی کا نام آتا ہے، بیوی سب سے پہلے شامل ہوتی ہے اہل بیت۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے ان کو اسحاق کی بشارت سنانے کے لیے، یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے؟ بھئی کس کو معلوم ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو، ایسا تو نہیں روزے کی حالت میں آپ کے دماغ کی بتی بجھ گئی ہے، بولے بھائی معلوم ہے آپ کو حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے تھے؟ پہلے بیٹے کون تھے آپ بتائیں؟ ہیں اسماعیل، ان کی ماں کا نام کیا تھا بتائیے؟ ہیں ہاجرہ، اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسحاق، ان کی ماں کا نام سارہ جی۔ اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب علیہ السلام کا کوئی اور نام؟ اسرائیل ان کا نام۔ اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور انہی 12 بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے وہ سب حضرت اسحاق کی نسل سے آئے، حضرت یعقوب کی نسل سے آئے، بنی اسرائیل میں سے آئے۔ لیکن آخری نبی جو آئے وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے۔ یہی بات یہودیوں کو ہضم نہیں ہوئی، وہ جو نسل پرستی کا خمار تھا نا وہ ان کے اندر چڑھا ہوا تھا۔ ان کو یہ لگا کہ صاحب یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں پیدا ہوئے آخری نبی، بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی کو اسی لیے وہ جانتے تھے، ساری پہچان تھی ان کو، اپنے بیٹوں کو جتنا نہیں پہچانتے تھے اس سے زیادہ وہ پہچانتے تھے اللہ کے نبی کو۔ مگر وہ تعصب جو تھا، دنیا کی سب سے خطرناک چیز جو ہوتی ہے نا تعصب ہوتی ہے۔ یہودیوں کو ان کا تعصب لے ڈوبا، اور ایسا لے ڈوبا کہ سورہ فاتحہ میں 5 بار ہم جب تک یہ نہ پڑھیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ یہ مغضوب علیہم قوم ہے، یہ وہ قوم ہے جس کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہے۔ بہرحال موضوع کہیں اور جا رہا ہے۔ تو حضرت سارہ کے پاس فرشتے آئے، حضرت ابراہیم کے پاس، ان کی بیوی سارہ وہیں پہ تھی۔ فرشتے آئے تھے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے، اور فرشتے انسان کی شکل میں آئے تھے۔ جب فرشتے آئے تو ابراہیم علیہ السلام فوراً انہوں نے دیکھا کہ بھئی مہمان آئے ہیں، وہ جلدی سے کھانا لے کے چلے آئے۔ اور مسلمان کا کھانا سب سے بہترین کھانا ہر دور میں گوشت رہتا ہے، اس سے بہترین اعلیٰ مسلمان ساری چیزوں کے بغیر رہ سکتا ہے، گوشت کے بغیر بولو بھائی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا لے کے آئے؟ فجاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچھڑے کا تازہ گوشت لے کے۔ ہماری بیگمیں ہوتی تو صاحب وہ پہلے پوچھتی کہ کون مہمان آیا ہے بھائی، کہاں سے آیا، پہلے سے کوئی اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں لیا، اور آپ نے ہم کو بتایا نہیں کہ ہم روٹی ہم نے کم بنائی ہے، چاول ہم نے کم بنایا۔ آج تو سارے سوالات ہو جاتے۔ وہاں حضرت سارہ نے کوئی سوال نہیں کیا، ابراہیم دوڑے آئے، کھانا ریڈی کر کے لے آئے۔ اچھا ہم لوگ کی مہمان نوازی کیسے ہوتی ہے؟ ہم لوگ مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں، صاحب کھائیے آپ۔ ایک بار پلٹ کے پوچھتے ہوئے بھی کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کھانا لائے، پوچھا
الا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے آپ لوگ؟ ابے وہ تو فرشتے تھے، فرشتے کھانا تو نہیں کھاتے۔ فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہم لوط علیہ السلام کی بستی پر عذاب نازل کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اے ابراہیم ہم آپ کو ایک خوشخبری سنانے بھی آئے ہیں، آپ کی بیوی سارہ کو ایک بچہ ہونے والا ہے، اسحاق، اور یہ بچہ آگے چل کر کے جب بڑا ہوگا اس کو بھی ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ بیٹے کی بھی خوشخبری سنا دی اور پوتے کی بھی خوشخبری سنا دی۔ تو حضرت سارہ نے کہا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ، کہا کہ مجھے بیٹا ہوگا۔ ان کی عمر اس وقت 70 ابو تھی، 70 کے پار تھی۔ کہا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، بانجھ ہوں میں، مجھے آج تک بیٹا نہیں ہوا، تو آج کیسے بیٹا ہوگا؟ تو فرشتوں نے وہاں کیا کہا تھا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کہا کہ اے ابراہیم کے اہل بیت، اے ابراہیم کی گھر والی، تجھے اللہ کی رحمت پر تعجب ہو رہا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا دینا چاہتا تو تجھے کیا حیرت ہے؟ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اے ابراہیم کے اہل بیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں تمہارے اوپر، اللہ بہت قابل تعریف ہے، بہت بزرگی والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کی بیوی شامل ہوتی ہے۔ ان ظالموں نے اہل بیت کے نام پہ پورا اپنا مذہب بنایا ہے، پورے یہ بریانیاں بنا رہے ہیں، یہ نیاز چلا رہے ہیں، یہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، یہ ماتم کر رہے ہیں، یہ سینہ پیٹ رہے ہیں، یہ کالے کپڑے بنے، ساری بنیاد اہل بیت کی محبت کے نام پہ۔ اور ان ظالموں سے پوچھو کہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ کہتے نہیں، ہم اہل بیت کو ان کو نہیں مانتے۔ اور اتنا ہی نہیں، نہ ماننا وہ تو اپنی جگہ بات ہے، حضرت عائشہ سے اتنا بغض ہے ان ظالموں کو، یہ لیٹرین کے باہر حضرت عائشہ کا نام لکھ کر کے، تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، یہ لیٹرین کے باہر ابو بکر، عمر، عثمان اور عائشہ اور حفصہ، ان کو حضرت عائشہ سے اس لیے بغض ہے کیونکہ وہ ابو بکر کی بیٹی ہے، انہیں حضرت حفصہ سے اس لیے بغض ہے کیونکہ وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں۔ ان پاک ہستیوں کا نام لکھ کر کے باتھ روم کے باہر لکھ کر کے اس پر چلتے ہیں یہ ظالم، اور یہ کہتے ہیں صاحب ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ میرے عزیزو، یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہمارے دلوں کی جان ہے، اور جو صحابہ کرام سے بغض رکھے وہ ہمارا کبھی نہیں ہو سکتا۔ بھی ایران اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا تھا صاحب، وہ لوگ جو اپنے آپ کو سو کالڈ سنی بول رہے ہیں، جو صحابہ کے ماننے والے بول رہے ہیں، وہ فیس بک پر تصویریں لگا رہے ہیں، ہمارا سردار کون ہے، ہمارا لیڈر کون ہے۔ ایران کا جو صدر ہے خامنہ ای، اس کا فوٹو لگا کے اس کو اپنا سربراہ مان رہے ہیں۔ ذرا سے حالات کیا ہے، اسرائیل کے ساتھ ایران کی کیا جنگ کیا ہوئی، آپ نے اس کو سر پہ بٹھا لیا، ہیرو بنا لیا اس کو اپنا۔ آپ یہ بھول گئے جو نبی کے صحابہ کا نہیں ہوا وہ آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خامنہ ای، ان کے جو بڑے بزرگ تھے، خمینی، جو اس کے پہلے ایران کے بہت بڑے سربراہ تھے، خمینی نے اپنی کتابوں میں حضرت ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو نعوذ باللہ کافر اور منافق لکھا ہے، غدار لکھا ہے، اور اس خمینی کو بھی اس زمانے میں لوگ ہیرو مانتے تھے۔ آج ان کو ہیرو لوگ مان رہے ہیں، دنیا ان کو ہیرو مان لے، ہم ان کو ہیرو نہیں مان سکتے، ہم ان کو ہیرو کبھی نہیں مان سکتے جو نبی کے صحابہ کو گالیاں دیں، ہم ان کو ہیرو کبھی نہیں مان سکتے جو قبروں اور مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہو، جو اللہ کے رسول کے اہل بیت کو مصیبتوں میں پکارتے ہوں، ان کو مشکل کشا مانتے ہوں۔ ہم اس بغیرتی اور اس شرک کو ہم کبھی گوارا نہیں کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھیے میرے پیارے ساتھی، ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ 2 لائن یاد کر لو، اپنے بچوں کو یاد کرا دو، اپنی خواتین کو یاد کرا دو۔ 2 لائن میں بتا رہا ہوں، بس یہ 2 لائن یاد کر لو۔ یہ 2 لائن کس نے لکھی ہے؟ میں نام نوٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو اس نام۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام طحاوی کب کے عالم ہیں؟ 6 صدی ہجری کے عالم ہیں، آج سے تقریباً 700 سال پہلے کے عالم۔ انہوں نے کتاب لکھی العقیدۃ الطحاویہ۔ العقیدۃ الطحاویہ پتلی سی کتاب ہے، انہوں نے اس میں عقیدے کی موٹی موٹی باتیں لکھی۔ کبھی موقع ملا، آپ کے علاقے میں کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ ایک دن بھر کی ورکشاپ میں ہم پوری عقیدہ طحاویہ کو ایکسپلین کریں گے، اس کی شرح کریں گے، بہت کام کی چیز ہے ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے۔ عقیدہ طحاویہ اہل حدیث اداروں میں، تقریباً تمام بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ جامعہ سلفیہ بنارس جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی وہاں بھی پڑھائی جاتی ہے۔
جامعہ دارالسلام عمر آباد میں بھی پڑھائی جاتی ہے، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں پڑھائی جاتی ہے، جامعہ اسلامیہ سنابل نئی دلی میں، تقریباً اہل حدیث کے تمام بڑے اداروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں امام طحاوی نے 2 لائن میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے صحابہ کا یہ لکھا ہے، وہ 2 لائن ہمیں یاد ہو جانی چاہیے۔ کیا لکھتے ہیں امام طحاوی؟ کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ، ہم اللہ کے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں تجاوز نہیں کرتے، لمٹ کو کراس نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ بھئی حضرت علی سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، مگر حضرت علی کی محبت میں ہم اتنا آگے نکل جائیں کہ حضرت علی کو اللہ کے مقام تک پہنچا دے، نبی کے مقام تک پہنچا دے، یہ ہم سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی بھی صحابی کی محبت کے بارے میں حد سے آگے نہیں بڑھتے، اور ولا نبغضہ، اور ہم کسی صحابی سے بغض نہیں رکھتے، ولا نتبرأ من احد منہم، اور کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے، کسی صحابی سے اپنا تعلق نہیں توڑتے، اپنا رشتہ نہیں توڑتے، وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو صحابہ سے نفرت کرے we hate them، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ حُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ سے محبت دین ہے، صحابہ سے محبت ایمان ہے، صحابہ سے محبت احسان ہے، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ سرکشوں کی نشانی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، مجھے تھوڑا احساس ہو رہا ہے ان کے بارے میں بات کم آئی ہے، صحابیات کا بھی کردار بڑا اعلیٰ تھا میرے بھائی۔ کہتے دنیا میں ہر سکسیسفل انسان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کی سیرت اور زندگیوں میں ان کی عورتوں کا بہت بڑا رول تھا۔ ہماری پیاری ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا کردار ہماری ہر شادی شدہ عورت کو پڑھنا چاہیے۔ ہماری بعض خواتین معاف کیجئے گا، ان کے نیکی کا کیا تصور ہے کہ صاحب عرفہ کا روزہ رکھ لیا، عاشورہ کا روزہ رکھ لیا، مسجد میں بیان سن لیا، تراویح جا کے پڑھ لیا، تہجد پڑھ لیا، یہ سب نیکی ہے۔ شوہر کے حقوق نیکی میں شامل نہیں۔ بہت عبادت گزار ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والی عورت ہے، شوہر سے کبھی ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتی، شوہر کے جذبات اور اس کے احساسات کا کوئی خیال نہیں ہے، تو تیری دینداری کہاں چلی گئی؟ ایک شادی شدہ عورت کی دینداری اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کا حق ادا کرے۔ کوئی اگر عورت اپنے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے، اس کو تکلیف دیتی ہے، معاف کرنا اس کو عاشورہ کا روزہ اللہ کے یہاں بچا نہیں پائے گا، اس کو عرفہ کا روزہ اللہ کے یہاں نہیں بچا پائے گا، اس کو پروگراموں اور جلسوں اور علماء کے بیانات نہیں بچا پائیں گے۔ نبی کی بیویوں نے ہم کو یہی سکھایا ہے، اپنے شوہر کے لیے وفادار بنو، خدمتگار بنو۔ جب اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی گھبرائے گھبرائے گھر آئے اور آ کر کے آپ نے کہا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے جلدی سے کوئی چادر اڑا دو۔ گرمی کا موسم تھا مگر اللہ کے نبی کو ٹھنڈا لگ رہا تھا، آپ نے کہا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں آپ اتنا گھبرائے کیوں ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے پورا واقعہ سنایا، کہا کہ اے خدیجہ آج اللہ کا فرشتہ میرے پاس آیا تھا اور میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے رسالت کی ذمہ داری ڈالی ہے، مجھے اپنا آخری نبی بنایا ہے، اور اے خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے اٹھاؤں گا، مجھے اپنا کندھا بہت کمزور لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ ایسے نازک موقع پر جب شوہر اتنا گھبرایا ہوا ہو، بیوی کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیوی کچھ کرے نہ کرے، بسا اوقات زندگی میں ایسا ہوتا ہے نا، شوہر ٹینشن میں ہوتا ہے نا، بیوی کی محبت بھری چند باتیں اور اس کا پیار بھرا لہجہ شوہر کا آدھا غم دور کر دیتا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے حضرت خدیجہ سے یہ کہا کہ اے خدیجہ مجھے ڈر ہے میری جان نہ چلی جائے، تو حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا تھا وہ جواب سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ کیا کہا تھا؟ کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج
یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے اور اللہ آپ کو ختم کر دے اپنے مشن کو پورا کرنے کے پہلے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. اے اللہ کے رسول, ہے میرے سرتاج, آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں, آپ لوگوں کو کام دلاتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, ہمیشہ سچائی کے لیے آگے آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کرے گا؟ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا. اللہ کہنے کو یہ چند جملے ہیں, یہ چند باتیں ہیں, مگر یہ چند جملے اللہ کے پیارے نبی کے سینے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, آپ کی ساری تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. تو نبی کی صحابیات کا یہ رول بہت بڑا رول ہے میرے بھائی. ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو الدہداء. اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا کہ میرا ایک صحابی ہے جو اپنے کھجوروں کے باغ کی باؤنڈری کر رہا ہے, اور ان کی باؤنڈری میں ایک دوسرے آدمی کا کھجوروں کا پیڑ آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کا وہ پیڑ ہے, اگر وہ اپنا وہ پیڑ دے دے میرے صحابی کو, تو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کو اس ایک پیڑ کے بدلے جنت میں ایک باغ ملے گا. بات سمجھیے, ایک کھجوروں کے باغ کو ایک صاحب باؤنڈری کر رہے ہیں, اور باؤنڈری کے دوران ایک پیڑ آ رہا ہے, کھجور کا پیڑ. تو اللہ کے نبی ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کھجور کے پیڑ کے مالک سے کہ وہ پیڑ تم ان کو دے دو تو ان کو باؤنڈری کرنے میں آسانی ہو جائے. تو وہ جس کا پیڑ تھا وہ منافق آدمی تھا. اس نے کہا کہ میں یہ پیڑ نہیں دوں گا, میں یہ درخت نہیں دوں گا. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. حضرت ابو الدہداء اس منافق سے اکیلے میں ملے, کہ بھائی ایک کام کر, تو وہ پیڑ مجھے دے دے اور میں بدلے میں تجھے اپنا بہت بڑا کھجوروں کا باغ دے دیتا ہوں, مگر وہ پیڑ تو مجھ کو دے دے. اللہ, کیونکہ اس ایک پیڑ کے بدلے اللہ کے نبی جنت میں ایک باغ کی گارنٹی دے رہے ہیں. تو حضرت ابو الدہداء نے کہا کہ اے میرے بھائی, تو وہ کھجور کا پیڑ مجھے دے دے, میں تجھے وہ کھجوروں کا باغ دے دیتا ہوں. وہ تیار ہو گیا, سودا ڈن ہو گیا. اب ابو الدہداء اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی, وہ پیڑ میں نے خرید لیا ہے, اے اللہ کے نبی آپ اپنے صحابی کو دے دیجئے, میرے اس ساتھی کو دے دیجئے جس کو آپ دینے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا کم من عزق رداح لابی الدہداء, میں دیکھ رہا ہوں, اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو الدہداء کو جنت میں جو باغ ملے گا اس میں کھجوروں کے بہت بڑے بڑے درخت ہوں گے اور گچھے ہوں گے, انگوروں کے گچھے ہوں گے. ان کے باغوں کو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ابو الدہداء آئے, اسی باغ میں آئے جس باغ کا وہ سودا کر چکے تھے. اس باغ کے اندر ان کی بیوی موجود تھی, بیوی اسی میں گئی ہوئی تھی, اسی میں تھی, موجود تھی. تو ابو الدہداء اندر نہیں کہ باہر سے آواز لگائی, اے ام الدہداء آ جاؤ باہر, میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے اللہ کی راہ میں, ایک کھجور کا پیڑ لے کر کے میں نے یہ بیچ دیا ہے, اور اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں اللہ کے نبی نے مجھے جنت میں ایک باغ کی بشارت سنائی ہے. اے ام الدہداء باہر آ جاؤ. آج کے دور کی عورتیں ہوتی تو 4 اعتراض تو اپنے شوہر پہ کر دیتی کہ آپ نے اتنا گھاٹے کا سودا کر لیا, ایک کھجور کا پیڑ لے کے آپ نے پورا باغ دے دیا. مگر وہ نبی کی صحابیات تھی. اگر صحابہ بہت عالی شان اور بے مثال تھے, نبی کی صحابیات بھی بہت بے مثال تھی. ام الدہداء باہر آئیں اور اپنے شوہر سے کہا, اے ابو الدہداء ربحت البیع, آپ نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے, میں مبارکباد آپ کو دیتی ہوں, آپ نے بالکل صحیح کام کیا ہے. آپ نے اللہ کی جنت میں اگر باغ مل رہا تھا اور یہ باغ آپ نے قربان کر دیا تو مجھے اس بات کا کوئی غم نہیں ہے. میرے بھائیو, صحابہ اور صحابیات, ان کی پوری فیملی دین کے لیے قربانی دینے والی تھی. جب اللہ کے نبی ہجرت کے سفر میں نکلے, حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء, حضرت عائشہ کی بڑی بہن, وہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے تو ٹفن بنا کر کے بھیجتی تھی. ایک دن ٹفن بنا رہی تھی تو کوئی کپڑا نہیں تھا ٹفن باندھنے کے لیے, اپنا دوپٹہ انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیا, اپنے دوپٹے سے باندھ کے بھیج دیا ٹفن کو. تو حضرت اسماء جو تھی ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی تھی. ایک نیچرل بات ہے, ایک فطری بات ہے کہ انسان کو اپنی پہلی اولاد سے بہت پیار ہوتا ہے, پہلی اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے, اور بیٹی اگر پہلی بڑی بیٹی ہو بہت عزیز ہوتی ہے. بیٹیاں تو ایسے بھی بہت لاڈلی ہوتی ہیں. تو حضرت اسماء ابو بکر کی بڑی بیٹی, ظاہر ہے کہ ابو بکر صدیق کتنی محبت کرتے رہے ہوں گے اپنی بیٹی سے.
جس رات حضرت ابو بکر نے ہجرت کی ہے اس کی اگلی صبح ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا حضرت اسماء نے۔ ابو جہل نے پوچھا آئین ابو کا، تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسماء کو سب معلوم ہے میرا باپ کہاں ہے، مگر یہاں اسلام کی مدد کرنا ہے، اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ ابو جہل نے کھینچ کے تھپڑ مارا۔ اللہ اکبر۔ کوئی اپنی بچیوں کو تھپڑ تو نہیں مارتا۔ یہاں ابو بکر کی بڑی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت اسماء، ان کو ظالم ابو جہل نے ایسا تھپڑ مارا ہے، ایسا تھپڑ مارا کہ ان کے کانوں کی بالیوں کو اس نے نوچ لیا، ان کے کان سے خون رسنے لگا، بالی زمین پہ گر گئی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ اسلام ہمیں پکے پکائے حلوے کی شکل میں نہیں ملا ہے۔ اس اسلام کے لیے ابو بکر کی بڑی بیٹی نے تھپڑ کھائے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں نوچی گئی ہیں، تب یہ اسلام ہم کو ملا ہے۔ اسلام کے لیے صحابیات نے تھپڑ کھائے ہیں۔ میدان جنگ ہوتی تھی، صحابہ شہید ہوتے تھے، صحابہ زخمی ہوتے تھے، ان زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے نرس کا کام کرتی تھی یہ صحابیات۔ یہ صحابیات، ان کا رول، ان کا کردار ہلکا نہیں تھا، ان کا کردار معمولی نہیں تھا۔ تو صحابہ اور صحابیات یہ دونوں ہمارے احترام کے قابل ہیں، ہماری محبت کے قابل۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرو۔ آج کے اس دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب ہر مہینے میں کوئی نئی بدعت، ابھی محرم کا مہینہ آ چکا ہے تو صاحب اس میں تعزیہ نکالا جا رہا ہے، کالے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، کالے کالے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، حضرت حسین کا نام، ان کی بیٹی زینب کا نام، ان کے بھائی عباس کا نام بڑے بڑے جھنڈے میں لگایا جا رہا ہے۔ ارے ظالموں، یہ غم منانے کی روش اسلام کی کبھی تھی؟ اگر غم منانا اسلام میں جائز ہوتا تو میرے نبی نے کم غم نہیں دیکھے ہیں۔ دنیا میں سب سے بھاری جنازہ اولاد کا جنازہ ہوتا ہے، جو ماں باپ کو اٹھانا پڑتا ہے، جو والدین کو اٹھانا پڑتا ہے۔ نبی نے 3 بیٹیوں کا جنازہ اٹھایا تھا، نبی پر کم غم آئے تھے؟ نبی اکرم نے حضرت حمزہ کی دردناک شہادت دیکھی تھی۔ اسلام میں تعزیہ کا کوئی وجود ہوتا، گالوں پہ تھپڑ مارنے کا اور سینہ پیٹنے کا کوئی وجود ہوتا تو نبی اور نبی کے گھر والوں نے حضرت حمزہ کا ماتم کیا ہوتا اور حمزہ کی شہادت والے دن غم منایا گیا ہوتا۔ مگر اسلام ان چیزوں کا نام نہیں ہے میرے ساتھ۔ صحابیات اور صحابہ نے ہمیں ان سب چیزوں کو نہیں سکھایا ہے۔ صحابہ کرام سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دین کو فالو کیسے کرنا ہے۔ ابھی حافظ صاحب نے جو قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں سورہ بقرہ کی، ان آیتوں میں ایک آیت ہے، اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے لوگو جب تم میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ ہدایت اگر چاہیے تو میرے نبی کے صحابہ کے جیسا ایمان لانا پڑے گا۔ اپنی من مرضی والا اسلام لاؤ گے تو تمہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اسی لیے جماعت اہل حدیث کا نعرہ یہ ہے، ہم سلفیوں کا نعرہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو کیسے فالو کرتے ہیں؟ جیسے صحابہ نے فالو کیا، جیسے امت کے سلف صالحین نے فالو کیا۔ اسی لیے ہمارے ہاں نہ محرم میں تعزیہ نکلتا ہے، نہ ربیع الاول میں جلوس نکلتا ہے، نہ 11ویں شریف منائی جاتی ہے، نہ کسی مزار پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ ہم ان تمام بدعات و خرافات سے دور رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کے صحابہ دور تھے۔ تو جن چیزوں کو نبی کے صحابہ کر سکتے تھے اور نہیں کیا، وہ ہمارے لیے دلیل یہی ہے کہ بھئی صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں گے۔ یہ چند باتیں صحابہ کرام کی عظمت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں بھر دے، ہمارے بچوں کے دلوں میں بھر دے، ہماری نوجوان نسل کے دلوں میں بھر دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی جو صحابہ کرام کے متعلق جن کے دلوں میں بدگمانی ہے، غلط خیالات ہیں، اللہ ان کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کے اہل بیت سے بھی اور نبی کے صحابہ سے، دونوں سے وہ محبت جو شریعت کو مطلوب ہے، جو اللہ کو مطلوب ہے، جو صحیح محبت ہے، وہ محبت کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں، اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا